إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. تمام قسم کی تعریفات حمد بڑائی بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے دنیا اور آسمان اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کو پیدا کیا. بعدہ درود و سلام نازل و تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، خواتین اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں، اور آپ کے نبی اور رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لایا جائے اور آپ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور محبت ایسی ہو کہ اپنی تمام چیزوں سے بڑھ کر کے محبت ہو. یعنی ایک مسلمان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تمام چیزوں سے بڑھ کر کے محبت کرے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. اس کے بغیر کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں ہم سے یہی مطالبہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے تمام چیزوں سے بڑھ کر کے محبت کرنی چاہیے. صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اولاد، اپنے باپ اور اپنی تمام چیزوں سے بڑھ کر کے محبت نہ کرے.
یعنی کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماں باپ، اپنے لڑکوں اور اپنی تمام چیزوں سے زیادہ بڑھ کر کے محبت نہ کرے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری کی روایت میں عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ میری تمام چیزوں سے زیادہ آپ محبوب ہیں آپ میرے نزدیک سوائے میرے نفس کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، ابھی تم کامل مومن نہیں ہوئے ہو، اور تم میں کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تم جا کر کے کامل مومن ہوئے ہو۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنی چاہیے، اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اس کے بغیر ہم کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور سورہ توبہ کی آیت جس کو کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ حاجہ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں بھی اسی بات کا مطالبہ کیا گیا، اسی چیز کو کہا گیا ہے کہ ہمیں اپنی تمام چیزوں سے زیادہ بڑھ کر کے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کان آباؤکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و اخوانکم و اخوانکم و ازواجکم، اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے کنبہ قبائل، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم کماتے ہو، وہ اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها، وہ تجارت جس کی کساد بازاری کے سلسلے میں تمہیں خوف لگا رہتا ہے، و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، وہ گھر، وہ فلیٹ، وہ حویلیاں جن پہ تم عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر یہ تمام چیزیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، و جہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو تم اللہ رب العالمین کے فیصلے کا انتظار کرو، اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سلسلے میں کوئی عذاب، کوئی فیصلہ صادر فرما دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت میں اللہ رب العالمین نے 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اگر ان تمام چیزوں کی محبت اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ ان چیزوں سے محبت کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع نہیں فرمایا ہے۔ ہر انسان کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، ہر انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ہر انسان کو اپنے بھائی سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنی بیوی سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے کنبہ قبائل سے بھی محبت ہوتی ہے، اسی طریقے سے اپنے گھر سے بھی محبت ہوتی ہے، مال و دولت تجارت سے بھی محبت ہوتی ہے۔ محبت کرنا کوئی معیوب نہیں ہے، لیکن حد کے دائرے میں رہ کر کے محبت کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ان تمام چیزوں کی محبت اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہو جائے، اللہ اس کے رسول سے زیادہ انسان اپنی اولاد سے محبت کرنے لگے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی مال و دولت سے محبت کرنے لگے۔ اگر انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کے لیے عذاب کی دھمکی سنائی ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے صرف عذاب کی دھمکی ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کو فاسق کہا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، اپنی مال و دولت، اپنے اعزاء و اقارب، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، تمام چیزوں سے بڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ نبی
ہمارے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کے نزدیک ان کی جان سے بھی زیادہ، ان کی نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں، نفس سے زیادہ قریب ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کی آیت میں فرمایا کہ نبی ایک مومن کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ قریب ہیں، اس کی جان سے زیادہ محبوب ہیں، اس لیے نبی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ نبی کی بیویاں تمام مومنوں کی مائیں ہیں، امہات المومنین ان کو کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو بھی ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ کسی دوسرے شخص سے شادی کر سکیں، نکاح کر سکیں۔ آپ اصول یہی ہے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو عدت گزارنے کے بعد وہ کسی بھی آدمی سے شادی کر سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے اجازت نہیں تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ جس طریقے سے ہمیں اپنی ماں کا احترام کرنا چاہیے، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا بھی احترام کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے ان کی۔ اور اللہ رب العالمین نے اور دوسری آیتوں میں بھی مسلمانوں کو اس بات کو ابھارا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام چیزوں سے زیادہ عزیز سمجھنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی چاہیے، آپ کی اہانت و تنقید سے رکے رہنا چاہیے، اور جو شخص بھی اہانت و تنقید کرے اس کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا چاہیے، جواب دینا چاہیے، حتی الامکان جو بھی وہ کوشش برگزار کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کے لیے بہت ساری قربانیاں پیش کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے پتھر کھائے ہیں، طائف میں آپ کو پتھر بار کے لہو لہان کیا گیا تھا۔ اس طریقے سے مکئی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسی کیسی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے نے کس طریقے سے ستایا کہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کے اوپر کوڑا کچرا پھینکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے مار مار کر کے لہو لہان کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام پریشانیوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا۔ اس امت کو دین پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام قربانیاں پیش کی، یہاں تک کہ مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی چیزوں کی پیشکش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس دعوت سے کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ سیادت و قیادت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا قائد اور رہنما ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ اس دعوت سے اگر مال دولت اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے بہت سارا مال، آپ کے لیے بہت ساری دولت اکٹھا کر دیتے ہیں، اور اگر آپ اس دعوت سے کسی حسین و جمیل عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ایک نہیں 10 عورتوں سے آپ کی ہم شادی کرا دیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم میرے دائیں ہاتھ میں سورج بائیں ہاتھ میں چاند رکھ کر کے رکھ دو تب بھی میں اپنے اس مشن سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعوت میں لگے رہے، توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے، اس دین کو پہنچاتے رہے لوگوں تک۔ اس راہ میں جو بھی پریشانیاں آئی ان تمام پریشانیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا، مال و دولت کو، اس طریقے سے تمام مکہ والوں کی پیشکش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا، کسی چیز کو قبول نہیں کیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھوتا کر لیتے تو اسی صورت میں مکہ والے ہر چیز کو پیش کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانیاں تکلیف کیوں برداشت کی؟ اسی امت کے خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، اور اتنی محنت کرتے تھے، اتنی کوشش کرتے تھے کہ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہہ دیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ لگتا تو ایسا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو بھی ہلاک کر ڈالیں گے کہ آپ کی قوم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گی، اس غم میں، اس افسوس میں اپنی جان کو بھی قربان کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت تھی، یہ کوشش تھی کہ لگتا ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو بھی ہلاک کر ڈالیں گے، یہ گواہی اللہ رب العالمین نے دی۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا جو تمہیں میں سے ہے، تمہاری ہی جن سے تعلق رکھتا ہے، انسان ہی ہے، کوئی نوری مخلوق نہیں ہے، کسی دوسرے مخلوق میں اللہ رب العالمین نے تمہارا نبی بنا کر کے نہیں بھیجا، بلکہ ایسا رسول بنایا جو تمہاری ہی طرح انسان ہے۔ لیکن ان کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا، ان کے مقامی مرتبے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے
کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح تھے، نہیں، بلکہ آپ کا مقام بہت اعلیٰ تھا، آپ کا مقام بہت اونچا تھا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب کیا۔ آپ کے پاس جبرائیل امین آیا کرتے تھے، وہی لے کر کے اترا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انسانی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری ہی جیسے شخص کو اللہ رب العالمین نے رسول بنا کر کے بھیجا، ایسا رسول عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہاری مشکلات اور نقصان کی چیزیں اس کے اوپر بہت شاک گزرتی ہیں، اور تمہاری منفعت کا بہت زیادہ حریص ہے، مومنوں کے ساتھ بہت رحم کرنے والا ہے، شفیق ہے مومنوں کے تئیں بہت۔ یعنی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ وہ نبی ایسے ہیں جو تمہارے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں، تمہارے منفعت کے بارے میں سوچتے ہیں، اور وہ چیزیں جو تمہیں نقصان میں مبتلا کر سکتی ہیں، ایسی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت گرا گزرتی تھی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ اس امت کے لیے بہت زیادہ شفیق تھے، باپ سے بھی زیادہ شفیق تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے گواہی دی۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اتنے فکر مند رہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے راتوں میں اٹھ کر کے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کی جس میں ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کا ذکر ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری اتباع کی، میری بات کو مانا تو وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی فانک غفور رحیم، لیکن جس نے میری نافرمانی کی تو اے اللہ تو بخشنے والا ہے، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے قول کا ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اور اگر تو ان کو معاف کر دے گا، اور اگر تو ان کو بخش دے گا تو اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہنے لگے اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں فکر مند تھے، آپ کو اپنی امت کی فکر ستائے جا رہی تھی کہ میری امت کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے ہاتھ کو اٹھائے یہی جملہ کہتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ صبح ہو گئی اور اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جبرائیل جا کر کے دیکھو کہ محمد کیوں رو رہے ہیں، محمد کے رونے کی وجہ کیا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے، انسان دل میں کیا سوچتا ہے اللہ رب العالمین اس سے بھی واقف ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جبرائیل امین کو بھیجتا ہے کہ جبرائیل جاؤ دیکھو محمد کیوں رو رہے ہیں۔ جبرائیل امین آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رونے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے میری امت کی فکر ہے، مجھے میری امت کی فکر ستائے جا رہی ہے، اپنی امت کے غم میں روتا جا رہا ہوں۔ جبرائیل امین جا کر کے اللہ رب العالمین سے بتاتے ہیں، حقیقت حال سے واقفیت کراتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے جبرائیل جاؤ محمد سے کہہ دو کہ آپ پریشان مت ہو، آپ کی امت کے لیے میں آپ کو خوش کر دوں گا، آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جاؤ ان کو خوشخبری سنا دو کہ آپ اپنی امت کی فکر نہ کریں، آپ کی امت کے تئیں میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین جبرائیل سے یہ پیغام بھیج کر کے بھیجتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے راتوں رات رویا کرتے تھے اپنی امت کے فکر کے لیے۔ تو کیا اس امت کے افراد کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تمام چیزوں سے بڑھ کر کے محبت کریں؟ جب نبی اپنی امت کے لیے اتنے فکر مند تھے تو نبی کی امتیوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کریں، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کریں۔
اس لیے ایک مسلمان کو اگر گالی دے دی جائے، ایک مسلمان کے اگر ماں باپ کو گالی دے دی جائے، ایک مسلمان کے اگر لڑکے کو گالی دی جائے، اس کو برا بھلا کہہ دیا جائے، مسلمان کسی حد تک برداشت کر سکتا ہے. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شخص نازیبہ کلمات کرے تو ایک مسلمان اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہے. لیکن برداشت نہ کرنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ تشدد پر آمادہ ہو جایا جائے اور تشدد کے راستے کو اختیار کیا جائے، اشتعال انگیز ہو جائے، اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کیا جائے. قطعاً یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ جتنی طاقت ہو اس لحاظ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں. اس لیے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ وہاں پہ ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور دوسرے قریش کے سردار موجود تھے. ان لوگوں نے کہا کہ کون ہے جو اونٹ کی اجڑی کو لا کر کے محمد کے اوپر ڈال دے. تو عقبہ بن ابی معیط یہ تیار ہوتا ہے اور اوجھڑی کو لا کر کے انتظار میں رہتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں اس اوجھڑی کو آپ کے اسی دونوں کندھوں کے درمیان لا کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں سکتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو کر کے سارے منظر کو دیکھ رہا تھا لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میرے پاس طاقت نہیں تھی. وہ کہتے ہیں کاش میرے پاس طاقت ہوتی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا، لیکن مجبور تھے، اس لیے انہوں نے کہا کاش میرے پاس طاقت ہوتی. فاطمہ رضی اللہ یہاں تک دیکھتی ہیں تو فاطمہ رضی اللہ عنہ جاتی ہیں اور اس اوجڑی کو ہٹاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک شخص کا نام لے کر کے بد دعا کرتے ہیں. اور جس کا نام لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کی تھی، بعد میں بدر کی لڑائی میں یہی لوگ مارے گئے تھے، قتل کیے گئے تھے اور ان کو بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ کاش میرے پاس طاقت ہوتی کہ میں نبی کا دفاع کرتا، لیکن وہ مجبور تھے. تو آج کی مسلمانوں کی حالت بھی یہی ہے، مسلمان مجبور ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. اگر تشدد پہ آمادہ ہوں گے تو ایسی صورت میں خود مسلمانوں کا نقصان ہوگا. اس لیے اس میں دور اندیشی اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی کوشش ہو اس حد تک قانونی کارروائی کی جائے اور دل سے اس کو برا جانا جائے، اس لیے کہ یہ سب سے کم تر درجہ کا ایمان ہے. تو اتنا تو کم سے کم ہونا چاہیے کہ دل سے برا جانا جائے. اس کے علاوہ دعا کا سہارا لیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا قبول ہوئی. تمام کے تمام لوگ ہلاک و برباد ہو گئے، بدر میں یہ لوگ قتل کیے گئے. تو دعا کا سہارا لینا چاہیے. دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی نازیبہ الفاظ کہے گئے، آپ کی تنقید کی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے مکہ کے لوگوں آؤ، اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور سارے بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے یہ دعوت پیش کی تو سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی اور کہا تبا لک یا محمد، اے محمد تو ہلاک و برباد ہو، کیا تو نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اس نے یہ نازیبہ کلمات کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کر دی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے خود اس کو ہلاک و برباد کر دیا. اللہ رب العالمین نے اس کے سلسلے میں سورہ لہب کو نازل کیا اور کہا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ ہلاک و برباد ہو گیا اور اس کا مال باغنا عنہ مالہ ما کسب، اس کا مال، اس کی اولاد اس کے کچھ کام نہیں آئی، اور اس کی عورت جو اپنے شوہر کا ساتھ دیا کرتی تھی وہ بھی جہنم کی آگ میں ڈالی جائے گی. ابو لہب کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے انتقال کے بعد اس کے لڑکے تک اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اس کی لاش 3 دن تک اس طریقے سے سڑتی رہتی ہے اور جب بہت زیادہ تعفن پھیل جاتا ہے تو ایک کڑا کھود کر کے دور سے اس کے لڑکے اس کو اسی میں ڈھکیل کر کے دفن کر دیتے ہیں، مٹی ڈال دیتے ہیں. تو یہ اس شخص کا انجام ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنقید کی، اہانت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازیبہ کلمات کہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی. تو اگر آج کے مسلمانوں کے پاس بھی طاقت نہیں ہے تو بد دعا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے حق میں کہ اللہ ہمارے پاس طاقت و قوت نہیں ہے، اے اللہ تو ہی ایسے لوگوں سے نمٹ لے جو تیرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جو تیرے نبی کے سلسلے میں ایسے نازیبہ کلمات کہتے ہیں. اے اللہ تو ان کو ہلاک و برباد کر دے، ان کے اوپر تو اپنے قہر کو نازل کر دے.
اے اللہ تو ان سے نمٹ لے، اس طریقے کے بد دعائیہ کلمات ہمیں کہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں تشدد پہ آمادہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ خود اس میں ہمارا نقصان ہے اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، کیونکہ یہی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں تمام چیزوں سے بڑھ کر کے کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے اگر ایک شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے کچھ وجوہات ہوتے ہیں، اس لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ہمارے نبی اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ ہم اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ دنیا میں اگر کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی وہ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اخلاق سے متاثر ہو جاتا ہے۔ کوئی بڑے اچھے اخلاق کا حامل انسان ہوتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، اس طریقے سے لوگوں سے ہسمکھ چہرے کے ساتھ ملتا ہے اور اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو انسان کی اس سے محبت ہو جاتی ہے، سب لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ہمارے نبی کے اخلاق تو اتنے اونچے تھے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں، یعنی آپ کا اخلاق بہت اونچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت عمدہ تھے، آپ نے اپنے دشمنوں تک کو معاف کر دیا، آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ تو یہ ہمارے نبی کے اخلاق تھے کہ لوگ آپ کے اخلاق کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم دل بنایا تھا۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ ترشرو ہوتے، اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے تو لوگ آپ سے چھٹ جاتے، لوگ آپ سے الگ ہو جاتے۔ لیکن آپ کے اخلاق کو اللہ رب العالمین نے اتنا اچھا بنایا تھا، اتنا نرم دل بنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایسے مختلف واقعات ہیں، اگر ان واقعات کو ذکر کیا جائے تو اس کے لیے کئی خطبے درکار ہیں۔ ثمامہ بن اسال کے بارے میں دیکھیے کہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ تو اگر ایک اچھے اخلاق شخص سے انسان محبت کرتا ہے تو ہمارے نبی تو اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کے اخلاق کی بنیاد پر بھی آپ سے محبت کی جائے۔ ایک شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل ہوتا ہے، کوئی خوبصورت انسان ہوتا ہے، کوئی اچھی شکل و صورت کا انسان ہوتا ہے، تو کوئی شخص اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر کے بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ ہمارے نبی تو بہت زیادہ حسین و جمیل تھے، اتنے زیادہ حسین و جمیل تھے کہ 14ویں رات کا چاند اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مقابل میں فیل تھا، اس لیے کہ 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے وہ چمکتا ہے، وہ روشن ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک دھبا پایا جاتا ہے، ہمارے نبی کے چہرے پر ایک بھی دھبا نہیں تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ 14ویں رات تھی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتی تھی، ایک مرتبہ میں چاند کو دیکھتی تھی اور میں اندازہ نہیں لگا پاتی تھی کہ ہمارے نبی کا، ہمارے شوہر کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے یا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ ایسا کہتی ہیں، یعنی چاند زیادہ خوبصورت ہے یا نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے، یہ موازنہ نہیں کر پا رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ حسین و جمیل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حسان بن ثابت نے اس کو شعری پیرائے میں اس طریقے سے بیان کیا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کو تمام عیبوں سے صحیح سالم پیدا کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، کوئی نقص، کوئی کمی نہیں تھی، گویا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حسب منشا پیدا کیا۔ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کی منشا کے مطابق آپ کو بناتا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی عیب نہیں تھا۔ تو اگر حسن و جمال سے متاثر ہو کر کے کسی سے محبت کی جا سکتی ہے تو ہمارے نبی اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے آپ سے محبت کی جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام خوبیاں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھیں، تمام خوبیاں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ابو بکر صدیق، ابو ذر رضی اللہ عنہ جیسی صداقت بھی پائی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عثمان غنی جیسی حیا، اور عثمان غنی اور عبد الرحمن بن عوف جیسی سخاوت بھی پائی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر
علی رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسی بہادری بھی پائی جاتی تھی، شجاعت بھی پائی جاتی تھی، ہر خوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی۔ حسن یوسف دم عیسیت بیضا داری، آج خوبہ ہمادارن تو تنہا داری، یعنی جو تمام خوبیاں الگ الگ نبیوں میں اکٹھا تھی، ہمارے نبی کے اندر تمام چیزیں اکٹھا پائی جاتی تھی، یکجا طور پر تمام خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع تھیں۔ اللہ رب العالمین نے کسی لحاظ سے آپ کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی تھی۔ تو اگر حسن و جمال کی وجہ سے، خوبی کی وجہ سے کسی سے محبت کی جا سکتی ہے تو ہمارے نبی اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ اگر کوئی شخص کسی کے شجاعت و بہادری سے متاثر ہو کر کے کسی سے محبت کرتا ہے، اگر آج کسی کی بہادری سے کوئی متاثر ہو کر کے محبت کرتا ہے تو ہمارے نبی تو اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کی شجاعت کی وجہ سے آپ سے محبت کی جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بہادر تھے، شجاع تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ میں ایک خوفناک آواز سنی گئی، لوگوں نے مشورہ کیا کہ چل کر کے آواز کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کہاں سے آواز آئی تھی، کہیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے مدینہ کے اوپر۔ تمام لوگ ابھی مشورہ کر کے جا رہے تھے دیکھنے کے لیے، ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے گھوڑے پر سوار ہو کر کے تلوار کو لٹکائے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھ لیا ادھر کوئی خوف ہونے کی بات نہیں ہے، غمزدہ ہونے کی بات نہیں ہے، اور میں ادھر دیکھ کر کے آ گیا ہوں۔ یعنی جب لوگ جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس آواز کو دیکھ کر کے واپس ہو رہے تھے۔ اس طریقے سے برہ بن عازب علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب جنگ میں میدان یعنی میدان کارزار میں مارکا تیز ہوتا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں ہم پناہ لیا کرتے تھے، اور اس کو سب سے زیادہ بہادر سمجھا جاتا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں رہا کرتا تھا۔ غزوہ حنین کے موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر دیکھیے، پڑھیے ان غزوات کی تاریخ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر ثابت قدم رہے میدان جنگ میں۔ بہت سارے لوگ میدان جنگ چھوڑ کر کے پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر غزوہ حنین میں اپنے جانور کو، اپنی سواری کو ایڑی لگا رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے اور لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری تھی، شجاعت تھی۔ تو ایک شجاع اور بہادر آدمی سے اگر محبت کی جا سکتی ہے تو ہمارے نبی اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کی بہادری سے متاثر ہو کر کے آپ سے محبت کی جائے۔ اگر ایک عادل شخص کی نوشیروان کے لوگ تعریف کرتے ہیں اس کے عدل کی بنیاد پر، تو ہمارے نبی تو سب سے زیادہ عدل و انصاف کے پیکر تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدها، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کو کاٹ لیتا۔ یعنی فاطمہ جو مخزومیہ کی عورت تھی اس نے چوری کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ لیتا۔ عدل و انصاف کا یہ نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ تو اگر عدل و انصاف سے متاثر ہو کر کے کسی سے محبت کی جا سکتی ہے تو ہمارے نبی اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ اس بنیاد پر بھی آپ سے محبت کی جائے۔ تو ہر لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بھی، دینی لحاظ سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، اور تمام چیزوں سے زیادہ بڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور محبت کے ساتھ ساتھ آپ کے فرمودات پر عمل بھی کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھایا جائے۔ توحید کی دعوت دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے، اور اسی لیے آپ نے تمام پریشانیوں کو برداشت کیا۔ تو اس توحید کی دعوت کو عام کرنا چاہیے، اور خود بھی توحید میں ہمیں سچا اور پکا مومن بننا چاہیے، موحد بننا چاہیے، اس لیے کہ اسلام ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے۔ اور اپنے حتی الامکان جس لحاظ سے ہماری کوشش ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا میں عام کریں، لوگوں کو بتلائیں کہ ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے، ہمارے نبی نے کیسا اخلاق کا نمونہ پیش کیا۔ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں جس کی بنیاد پر ایسے کمنٹس کرتے ہیں، اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پھیلانا چاہیے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آج دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں جو محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسی محبت یہ حقیقی محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ حقیقی محب تو وہی ہو سکتا ہے جو آپ سے محبت کرے اور آپ کی تعلیمات پر عمل بھی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو کہا ہے اس پر عمل کرے، اور جن چیزوں سے، شرک سے، بدعت سے اور دیگر گناہوں کے کاموں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو اس سے ایک انسان رک جائے، یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں سچا اور پکا مومن بنا۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔
وآخر دعوانا صلی اللہ علیہ وسلم.